کراچی ایک ایسا شہر جہاں روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی، جہاں دن میں بزنس ڈیلز ہوتی ہیں لیکن رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، گولی سے، پیسوں سے اور دھوکے سے۔ اس شہر نے بہت سے نام پیدا کیے، مگر کچھ نام تاریخ کے صفحوں پر خون سے لکھے گئے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو ایک مڈل کلاس گھر سے اٹھا، مگر دھیرے دھیرے کراچی کے انڈر ورلڈ کا وہ نام بن گیا جسے لوگ یا تو سلام کرتے تھے یا ڈر کے مارے اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ کچھ لوگ اسے بزنس مین کہتے تھے، کچھ اسے ڈان بلاتے تھے، اور کچھ کہتے تھے وہ سسٹم کا پیدا کیا ہوا مونسٹر تھا۔ اس نے دوستوں کے لیے قتل کیے، پھر دوستوں کو ہی مروا دیا، پولیس سے رشتہ بھی بنایا اور پولیس ہی اس کا شکار بھی کرتی رہی۔ دبئی سے لے کر کراچی تک، بیٹنگ سے لے کر گینگ وارز تک، اور پھر ایک جیل کا سیل جہاں اس کی موت ہوئی یا کروائی گئی۔ آج بھی یہ سچ دھندلا ہے۔ یہ کہانی ہے شعیب خان کی 90 کا کراچی۔ آپریشن کلین اپ چل رہا تھا، شہر سیاسی اور فرقہ وارانہ تنازع کا شکار تھا۔ اس دور میں ایم اے جناح روڈ پر ایک واقعہ ہوتا ہے جو شعیب خان کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ بنتا ہے۔ ایک وکیل کے دفتر میں 3 لوگ، خالد شہنشاہ، اقبال نیازی اور شعیب خان، بحث ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور پھر شعیب خان پستول نکال لیتا ہے، گولی چلتی ہے، اقبال نیازی زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ شعیب خان کا پہلا قتل تھا، دوستی کے لیے کیا گیا، مگر یہی شعیب کچھ سالوں بعد اپنے سب سے قریبی دوست کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے والا تھا۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل کرائم کیسز، جہاں ہم لے کر آتے ہیں پاکستان کے سب سے ڈارک، مسٹیریس اور انٹولڈ سٹوریز، پوری ریسرچ اور سینیمیٹک سٹوری ٹیلنگ کے ساتھ۔ اگر آپ کو ریئل کرائم ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن دبا دیں، کیونکہ یہاں پر ہر کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، یہ تاریخ کا وہ حصہ ہوتی ہے جسے لوگ بھول جانا چاہتے ہیں۔ 1960s، اس دور میں کراچی کے ایک بڑے خاندان میں پیدا ہونے والا شعیب خان بچپن سے ہی عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے والد اختر علی خان پر جوا اور سٹا چلانے کے الزامات لگتے رہے۔ گھر کا ماحول سیدھا سادہ نہیں تھا، اور گلی محلوں کی زندگی میں شعیب کو بہت جلدی سخت بنا دیا۔ بچپن سے ہی اس کا مزاج گرم تھا، ذرا سی بات پر لڑائی، ضد اور تکرار اس کی عادت بن چکی تھی۔ اسکول کی دہلیز اسے زیادہ دیر روک نہ سکی، تعلیم پیچھے رہ گئی، مگر غصہ، ہمت اور سٹریٹ سروائیول کا ہنر بڑھتا گیا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس سے دور رہنا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جہاں ایک شرارتی لڑاکو لڑکا دھیرے دھیرے گلیوں کا صرف سٹریٹ فائٹر نہیں بلکہ سٹریٹ آپریٹر بننے لگا۔ 1980s کا کراچی، عزیز آباد کی تنگ گلیوں میں ایک نیا دھندا شروع ہوتا ہے، موٹر سائیکل رینٹل۔ آج کے دور میں یہ عام لگ سکتا ہے، مگر اس وقت یہ کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ موٹر سائیکل دینے کا مطلب رسک لینا، گاڑی واپس آئے یا نہ آئے، ڈیمیج ہو جائے یا کوئی جرم میں استعمال ہو جائے۔ اس دھندے کو چلانے کے لیے صرف پیسہ نہیں، پولیس سے تعلق بھی ضروری تھا، اور یہی شعیب خان نے اپنی پہلی اصلی چال چلی۔ دھندے کے ساتھ ساتھ وہ مخبری بھی کرتا رہا، کس گلی میں کون رہتا ہے، کون کس سے ملا ہوا ہے۔ یہ سب خبریں دھیرے دھیرے پولیس تک پہنچنے لگی۔ اس سلسلے نے اس کے پولیس کے ساتھ رشتے مضبوط کر دیے۔ اب شعیب خان صرف ایک دکاندار نہیں تھا، وہ انفارمیشن کا سورس تھا، مگر اس کا سپنا اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ وہ کرائے کی موٹر سائیکل دینے والا آدمی بن کر خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی نظر پیسوں پر تھی، طاقت پر تھی، اور اس کرسی پر تھی جہاں سے شہر کی اندھیری دنیا چلتی ہے۔ شعیب خان صرف کام نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا راستہ بنا رہا تھا، اور اس راستے کا آخری منزل تھا ڈان بننا۔ موٹر سائیکل رینٹل صرف شروعات تھی، اصلی کھیل اب شروع ہونے والا تھا۔ خالد شہنشاہ کے ذریعے شعیب خان نے پہلا قدم رکھا کراچی کے اس دائرے میں جہاں پیسہ تیز گھومتا ہے مگر ضمیر دھیرے دھیرے مر جاتا ہے۔ رمی کلب، سٹا بازار، پرائیویٹ گیمبلنگ ڈینس، یہ صرف جوئے کے اڈے نہیں تھے، یہ پاور کا نیٹ ورکنگ ہب تھے۔ ہائی پروفائل پارٹیز ہوتی جہاں مہنگی مہنگی شراب بہتی تھی، اور بند کمروں میں ڈیلز ہوتی تھیں، دوستی کی بھی اور دشمنی کی بھی۔ یہاں شعیب نے سیکھا کہ اصل طاقت بندوق سے نہیں، تعلقات سے آتی ہے۔ پولیس افسروں سے ملاقاتیں، سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا، بزنس ایلیٹس کے ساتھ محفلیں۔ دھیرے دھیرے اس کا نام شہر کے اندر کے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے لگا۔ کیس بنتے رہے، کبھی گرفتار تو کبھی رہا، مگر جیل اس کے لیے سزا نہیں تھی، نیٹ ورکنگ کا نیا اڈا تھی۔ ہر بار جب وہ باہر نکلتا اس کا دائرہ بڑا ہو چکا تھا، زیادہ پیسہ، زیادہ لوگ، زیادہ اثر۔ شعیب خان گرتا نہیں تھا، وہ ہر گرفتاری کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو کر ابھرتا تھا، اور اب وہ صرف ایک آپریٹر نہیں رہا تھا، وہ سسٹم کا حصہ بن چکا تھا۔ جیل جہاں عام لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں کچھ لوگ کنیکشنز بناتے ہیں۔
یہاں شعیب خان کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے نام سے جو اس دور کے انڈر ورلڈ میں وزن رکھتا تھا، اسلم ناتھا، جوا کنگ، فلم پروڈیوسر، پرانا کھلاڑی اور شہر کی اندھیری دنیا کا ایک اسٹیبلشڈ نام۔ اسلم ناتھا صرف گینگسٹر نہیں تھا، وہ سسٹم کو سمجھنے والا آدمی تھا۔ اس کے دوست بھی طاقتور تھے اور دشمن بھی۔ پھر ایک دن جیل کے اندر اسلم ناتھا پر حملہ ہوتا ہے، افراتفری، چیخ پکار، اور اس لمحے میں شعیب خان آگے بڑھتا ہے۔ وہ نہ صرف اسلم ناتھا کو بچاتا ہے بلکہ حملہ کرنے والوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان صرف شکریہ کا رشتہ نہیں رہتا، دوستی بن جاتی ہے۔ جیل سے باہر نکلنے کے بعد یہ دوستی اور گہری ہو جاتی ہے۔ اسلم ناتھا جیسے تجربہ کار ڈان کے ساتھ رہ کر شعیب خان صرف کام نہیں کرتا، وہ سیکھتا ہے کیسے دھندا چلانا ہے، کیسے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے ڈر اور احسان دونوں کو استعمال کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے شعیب اسلم کا رائٹ ہینڈ بن جاتا ہے، مگر ایک چیز اسلم سمجھ نہ سکا، جسے وہ اپنا شاگرد بنا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر اس کی کرسی ناپ رہا تھا۔ طاقت کی بھوک دوستی نہیں دیکھتی، احسان یاد نہیں رکھتی۔ اور پھر 13 جون 1995 کراچی کی انڈر ورلڈ ہسٹری کا ایک اور صفحہ خون سے رنگ جاتا ہے۔ شعیب خان اپنے ہی گاڈ فادر اسلم ناتھا کا دیتا ہے۔ اس دن صرف ایک آدمی نہیں مرا، ایک دور ختم ہوا، ایک نیا دور شروع ہوا۔ کراچی انڈر ورلڈ کا نیا بادشاہ پیدا ہو چکا تھا، شعیب خان۔ اسلم ناتھا کے بعد راستہ صاف تھا۔ شعیب خان اب صرف ایک شہری آپریٹر نہیں رہا تھا، وہ سسٹم کے اوپر اٹھنے لگا تھا۔ 1990s کے آخر میں کراچی میں کرکٹ بیٹنگ ایک پوری انڈسٹری بن چکی تھی، اور اس کا بانی کوئی اور نہیں، شعیب خان تھا۔ میچ صرف اسٹیڈیم میں نہیں کھیلے جا رہے تھے، اس پر شہر کے اندھیروں میں کروڑوں روپے لگ رہے تھے۔ یہاں شعیب خان کا دائرہ سب سے زیادہ پھیلنے لگا۔ دبئی لنک ایکٹیو ہو چکا تھا، فول لائنز گرم رہتے، حوالہ نیٹ ورک، پیسہ ادھر سے ادھر، ملک سے ملک گھوم رہا تھا۔ کیش کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر میچ، ہر سیریز، ہر ٹورنامنٹ پیسوں کی ندی بہتی تھی، اور اس ندی کا ایک بڑا حساب شعیب خان کے نیٹ ورک میں گرتا تھا۔ دھیرے دھیرے بات صرف جوئے تک محدود نہیں رہی، الزام لگنے لگے کہ پولیس پوسٹنگز اور ٹرانسفرز تک میں اس کا اثر ہے۔ کس تھانے میں کون ایس ایچ او لگے گا، کس زون میں کون سا افسر بھیجا جائے گا۔ لوگ کہنے لگے شعیب صرف سسٹم کا حصہ نہیں رہا، سسٹم پر اثر انداز ہونے لگا۔ مگر ہر عروج اپنے ساتھ ایک نیا خطرہ بھی لاتا ہے۔ پیسہ بڑھتا گیا، طاقت بڑھتی گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ دشمن بھی بڑھتے گئے، اور ان دشمنوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صرف پیسہ نہیں بدلا چاہتے تھے۔ کراچی اب چھوٹا پڑنے لگا تھا، شعیب خان کا دائرہ شہر کی سرحدوں سے باہر نکل چکا تھا، اور اس دائرے کا اگلا مرکز تھا دبئی۔ یا توفیق میمن کے ذریعے اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے نام سے جس کا ذکر صرف دھیمی آوازوں میں ہوتا ہے، داؤد ابراہیم۔ انڈر ورلڈ کا انٹرنیشنل نیٹ ورک، سمگلنگ روٹس، بیٹنگ سینڈیکیٹس، حوالہ چینلز جو سرحدیں نہیں دیکھتی۔ اس ملاقات کے بعد شعیب صرف کراچی کا آپریٹر نہیں رہتا، وہ ایک بڑے کھیل کا چھوٹا حصہ بن جاتا ہے۔ بیٹنگ آپریشنز انٹرنیشنل ہو گئے، پیسہ دبئی سے گھوم کر واپس کراچی آنے لگا، اور پھر کہیں نہ کہیں الزام یہ بھی لگا کہ صرف پیسہ ہی نہیں، کام بھی اسائن ہونے لگے۔ انہی دنوں ایک نام سامنے آتا ہے، چھوٹا راجن۔ شعیب داؤد ابراہیم کے کہنے پر ابراہیم بھولو کو سپاری دیتا ہے۔ بینکاک سے اس پر حملہ ہوتا ہے، پلان بولڈ تھا مگر نتیجہ مختلف۔ راجن بچ جاتا ہے، آپریشن فیل ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد ناراض ہو جاتا ہے، غصہ بڑھتا ہے، نیٹ ورک کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم بھولو وہ پیسے مانگ رہا تھا، آپریشنز کا خرچہ، اپنا حصہ، مگر انڈر ورلڈ میں قرض اور حساب اکثر گولی سے سیٹل ہوتے ہیں۔ ایک دن شعیب ابراہیم بھولو سے تنگ آ کر اسے اپنے ایک بنگلے پر بلاتا ہے۔ ابراہیم وہاں پہنچ تو جاتا ہے، اور پھر ابراہیم بھولو غائب ہو جاتا ہے۔ نہ لاش، نہ واپسی، صرف افواہیں۔ بعد میں الزام لگتا ہے کہ شعیب نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ سچ کیا ہے، کوئی ثبوت کبھی سامنے نہیں آ سکا، مگر یہ بات واضح ہو چکی تھی، شعیب خان اب صرف پیسہ نہیں کما رہا تھا، وہ خطرناک لوگوں کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہا تھا، اور ایسے کھیل کا انجام کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ طاقت کے ساتھ دشمن بھی آتے ہیں، اور اب شعیب خان کے دشمن صرف ناراض لوگ نہیں تھے، وہ بدلہ لینے نکلے ہوئے تھے۔ ابراہیم بھولو کے غائب ہونے کے بعد اس کا گینگ خاموش نہیں بیٹھا۔ ان کے لیے یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ خون کا حساب تھا۔ شعیب خان کے کورٹ میں کیسز چل رہے تھے، اور کورٹ جانے کے لیے اس نے اپنے رینجرز دوستوں سے سیکیورٹی مانگی۔ انہوں نے ان آفیشیل رینجرز کے اہلکار اس کے ساتھ بھیجے۔ رینجرز کے اہلکاروں کی موجودگی میں شعیب خان کورٹ پہنچتا ہے، لیکن بھولو کے لوگ پہلے ہی کورٹ کے باہر پہنچ چکے تھے۔ حملہ کورٹ کے باہر ہوا، اچانک فائرنگ، افراتفری، پھر روڈ پر ایمبوش۔ رینجرز اہلکاروں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ شعیب خان بچ گیا، لیکن انکوائری ہوئی، رینجر اہلکاروں کو کورٹ مارشل کر دیا گیا۔
اور فورس سے بھی نکال دیا گیا۔ باہر کی دشمنی کی وجہ سے شعیب خان نے سوچا جیل سب سے محفوظ جگہ ہے۔ 14 جون 2001 شعیب خان نے گرفتاری دے دی اور پھر یہاں انٹری ہوئی لیاری کے رحمان بلوچ کی، عرف رحمان ڈکیٹ۔ رحمان ڈکیٹ پہ بھی ہم کمپلیٹ ڈاکومنٹری بنا چکے ہیں، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیں۔ گرفتاری کے بعد شعیب خان کو سینٹرل جیل میں نہیں رکھا گیا، وہاں اس کے مخالف تھے، حملہ ہو سکتا تھا۔ اسے لانڈی جیل میں رکھا گیا اور بھولو کیس میں کورٹ پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ یہاں بھولو گینگ نے شعیب خان کی سپاری 2 کروڑ میں رحمان ڈکیٹ کو دے دی۔ اس وقت کے 2 کروڑ آج کے 20 کروڑ کے برابر ہیں۔ 25 اگست 2021 اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لے جایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ملیر برج کی چڑھائی پر چڑھی، رحمان ڈکیٹ اور اس کے ساتھیوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ گولیاں چلتی رہیں، گاڑیاں رکتی رہیں، لوگ گرتے رہے۔ اس حملے میں شعیب خان خود بھی زخمی ہوتا ہے، خون بہتا ہے، 4 پولیس اہلکار شہید ہو جاتے ہیں، ان میں ایک سب انسپکٹر بھی تھا۔ مگر قسمت شعیب خان کا ساتھ دیتی ہے، وہ بچ جاتا ہے، اسے میڈیکل کی بنیاد پر ضمانت مل جاتی ہے۔ بھولو کے مرڈر کے بعد خالد شہنشاہ بھی شعیب کے خلاف ہو چکے تھے۔ 21 اپریل 2003 شعیب خان کے رائٹ ہینڈ کریم عرف کے کو صدر کے علاقے میں مار دیا گیا۔ اس کی FIR خالد شہنشاہ پہ درج ہوئی، لیکن اس سب کے بعد بھی شعیب خان رکا نہیں، اس نے قبضے کرنا سٹارٹ کر دیے اور ایسے ہی ایک معاملے میں پیپلز پارٹی کے منور سہروردی سے ٹکر لے لی۔ شعیب کو منور سہروردی پر یہ غصہ تھا کہ وہ خالد شہنشاہ کو سپورٹ کرتا ہے۔ SSP فیاض خان کے مطابق شعیب نے الذوالفقار کے لوگوں کو منور سہروردی کی سپاری کے بدلے انسپیکٹر ذیشان کاظمی کو قتل کروانے کی گارنٹی دے دی۔ شعیب خان نے پہلے ذیشان کاظمی کو بہانے سے اپنے ڈیفنس والے فلیٹ پر بلایا اور پھر الذوالفقار کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ذیشان کاظمی پہ بھی ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ الذوالفقار کے 2 لوگوں نے، اسحاق کھوسو اور نیاز کھوسو نے ذیشان کاظمی کو کر دیا۔ بعد میں احسان اتارنے کے لیے انہوں نے 17 جون 2024 منور سہروردی کو ختم کر دیا۔ منور سہروردی جو کہ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بہت قریبی تھے، اس لیے اس قتل نے پہلا کیل شعیب خان کی زندگی میں کھونپا۔ 92 کے آپریشنز کے بعد جو پولیس اہلکار نمایاں ہوئے تھے ان میں نام تھا چودھری اسلم، راو انوار، عرفان بہادر اور ذیشان کاظمی جیسے آفیسرز کا۔ 14 اکتوبر 2003 انسپیکٹر ذیشان کاظمی کی باڈی PCHS کے خالد بن ولید روڈ سے ملی۔ پہلے اس کا الزام MQM پر لگا، پھر کچھ گرفتاریوں کے بعد سچ سامنے آ گیا۔ شعیب خان کا نام اب صرف انڈر ورلڈ تک محدود نہیں تھا، سیاسی حلقوں میں فسفساہٹ اور ایجنسیز کے دفتر میں فائلز پر فائل۔ پولیٹیکل پریشر بڑھنے لگا، گورنمنٹ پر سوال، پولیس پر الزام، سیکورٹی ایجنسیز پر انگلیاں۔ لوگ پوچھنے لگے کیا یہ واقعی اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا؟ تب سسٹم نے ایک فیصلہ کیا۔ سابق گورنر عشرت العباد نے ایک انٹرویو میں BBC کو انکشاف کیا کہ پولیس شعیب خان کے خلاف سن تو لیتی تھی مگر ایکشن نہیں لیتی تھی۔ شعیب خان نے ایک الزام بھی لگایا کہ عشرت العباد کے ایک رشتہ دار نے 30 لاکھ لیے ہیں ٹرانسفر کے لیے لیکن ٹرانسفر نہیں ہوا، اور اس بات کو بھی سابق گورنر نے بے بنیاد قرار دے دیا۔ اور MQM کے بانی الطاف حسین بھی شعیب خان سے ناراض تھے، کیونکہ MQM کے ملیٹنٹ ونگ کے ناراض ممبرز جو جیل میں تھے یا باہر تھے وہ شعیب خان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سابق گورنر نے یہ سب معاملہ اس وقت کے پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف کے سامنے رکھا کہ ہم ان لوگوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ریاستی حمایت حاصل ہے۔ پھر پرویز مشرف نے ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کو کراچی بھیجا گیا، وہاں واضح پیغام دیا گیا کہ ریاست کی پشپناہی کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس کے بعد اداروں کو فری ہینڈ دے دیا اور پھر ایک نام سامنے آیا، چودھری اسلم، جو اس وقت DSP تھے، ایک ایسا آفیسر جو سخت ہمت اور انکاؤنٹرز آپریشنز کے لیے مشہور تھا۔ ان پہ بھی ہم ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، دیکھنے کے لیے وہاں جائیں۔ انہیں ٹاسک دیا گیا شعیب خان کو ڈھونڈنا ہے اور پکڑنا ہے۔ شعیب تب تک انڈر گراؤنڈ ہو چکا تھا، لوکیشن انکلیئر، فون بند، نیٹ ورک خاموش، مگر سسٹم بھی اب پوری طرح جاگ چکا تھا۔ چودھری اسلم شعیب خان اور ان کے ملنے والے جتنے لوگ تھے ان سب کا نمبر سرویلنس پہ رکھتے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ شعیب خان اپنے ایک جوئے کے اڈے کے مینیجر کو کال کرتے ہیں، وہاں سے شعیب خان کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے۔ فوراً چودھری اسلم اور عرفان بہادر کراچی سے نکلتے ہیں، لاہور پہنچتے ہیں، کیونکہ شعیب خان کافی وقت سے اپنے ایک دوست جو رینجر کے بہت بڑے افسر تھے ان کے بنگلے میں فورٹرس اسٹیڈیم کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ چودھری اسلم اور عرفان بہادر ان کو وہاں سے اریسٹ کرتے ہیں
اور پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ شعیب خان کو کیسے کراچی بھیجا جائے۔ پھر ڈیسیژن یہ لیا جاتا ہے کہ شعیب خان کو بائی روڈ لایا جائے گا، اور چودھری اسلم اور عرفان بہادر لاہور سے بائی روڈ کراچی لے جاتے ہیں۔ ان کے سفر کے دوران اعلیٰ عہدیداران بھی ایکٹیو تھے، اور وہ پوری رات نہیں سوئے جب تک کہ شعیب خان کراچی نہیں پہنچ گیا۔ کراچی کا وہ ڈون جو سالوں تک سسٹم کے ساتھ چلتا رہا، اب سسٹم کی گرفت میں تھا، سلاخوں کے پیچھے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصلی راز تو اب شروع ہونے والا تھا۔ گرفتاری کے بعد لگ رہا تھا کہ اب سچ سامنے آئے گا، کیسز چلیں گے، راز کھلیں گے، نیٹ ورک ٹوٹے گا۔ لیکن صرف 1 مہینے بعد ہی سب کچھ بدل گیا۔ جیل سے ایک خبر نکلتی ہے، شعیب خان مر چکا ہے۔ جیل آفیشیلز کا سیدھا سا بیان تھا، دل کا دورہ پڑا ہے۔ کیس کلوز کرنے کے لیے یہ ایک آسان جملہ تھا، مگر گھر والوں نے اس کہانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا الزام تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ پھر شہر کی اندھیری دنیا میں ایک اور کہانی پھیلی، ذرا سی دھیمی آواز میں لیکن بہت زیادہ خوف کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسے کرسی سے باندھ کے اس کی سانسوں کو پانی سے روکا گیا، نہ گولی، نہ چاقو، نہ خون، بس خاموش موت۔ مگر یہ صرف روایت تھی، ثبوت کبھی سامنے نہ آ سکا۔ پوسٹ مارٹم پر سوال اٹھے، انویسٹیگیشن کی بات ہوئی، مگر وقت گزرتا گیا اور فائل دھول جمع کرتی رہی۔ سچ کیا تھا؟ دل کا دورہ، زہر، یا کوئی اور طریقہ؟ آج تک کوئی بات عدالت میں ثابت نہیں ہو سکی، اور شاید اس لیے شعیب خان کی کہانی صرف ایک گینگسٹر کی کہانی نہیں رہی، یہ کراچی کے ان رازوں کا حصہ بن گئی جو سب جانتے تھے مگر کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ شعیب خان ایک ایسا نام تھا جو کراچی کی تاریخ کے اندھیرے صفحوں پر لکھا رہ گیا۔ ایک لڑکا جو گلیوں میں لڑتا تھا، پھر جوئے کی دنیا میں چلا گیا، پھر شہر کے پاور سرکل تک پہنچ گیا، اور آخرکار انٹرنیشنل میڈیا لنکس کا حصہ بن گیا۔ عروج دھیرے دھیرے آیا، مگر پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ مگر ہر کہانی کا ایک انجام ہوتا ہے، اور شعیب خان کا انجام نہ طاقت کام آئی، نہ پیسہ کام آیا، نہ وہ لوگ جن کے ساتھ اس نے زندگی بھر ڈیلز کی۔ آخر میں رہ گئی ایک جیل کی اندھیری سیل، ٹھنڈی دیواریں، اور ایک موت جس کا سچ آج بھی دھندلا ہے۔ نہ عدالت نے پوری کہانی سنی، نہ تاریخ نے پورا فیصلہ دیا، صرف افواہیں رہ گئیں، اور ایک نام جو راز بن کر رہ گیا۔ انڈرورلڈ کی دنیا میں عروج بہت تیز آتا ہے، مگر زوال اس سے بھی زیادہ تیز آتا ہے، اور جب پردہ گرتا ہے تو صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں، اور کہیں اندھیروں میں ایک نام پھر سے گونجتا ہے، شعیب خان۔ کراچی کی ایک جیل سیل، رات کے 3 بجے، اور ایک آدمی زندہ تھا۔ صبح تک وہ لاش بن چکا تھا۔ ریکارڈ میں لکھا گیا ہارٹ اٹیک، مگر شہر کے اندھیروں میں ایک اور کہانی چلتی رہی، زہر، سازش، یا خاموش طریقے سے دی گئی موت۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو کبھی کراچی کے انڈرورلڈ کا سب سے طاقتور نام تھا۔ دوست اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، دشمن اس سے ڈرتے تھے، اور سسٹم شاید اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ شعیب خان ایک ایسا آدمی تھا جس کا عروج فلم جیسا تھا، اور موت ایک راز۔ یہ تھی کہانی شعیب خان کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ تھرلنگ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔